سننے والے تمام بہن بھائیوں کو اسلام. آج کے کرسچن ٹاکس میں ہمیں شان بھائی جوائن کر رہے ہیں. شان بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں سسٹر ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خدا ان کے فضل سے بھائی میں بھی ٹھیک ہوں. تو شان بھائی آج ہم میتھیو کی انجیل سے ہم سیکھیں گے انٹروڈکشن آف جیسس کرائسٹ اینڈ دا برتھ آف جیسس کرائسٹ. اس حوالے سے ہمیں میتھیو کی انجیل سے کچھ سکھائیں. تو ہمیں یسوع مسیح کی زندگی کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم پراپر طریقے سے جو خداوند یسوع مسیح کی خدمت اس کو سمجھ سکیں اور خدا کے کلام کو سمجھ سکیں. تو جب ہم تعارف کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب خداوند یسوع مسیح آیا تو وہ کس دور میں آیا اور حکومت کس کی تھی اور وہاں کے لوگوں کا کلچر کس طرح کا تھا. اس ٹائم پیریڈ کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں کہ یسوع مسیح رومی سلطنت میں آیا تھا. تو جو روم تھا اس کا جو کیپیٹل سٹی تھی وہ رومیا تھی. وہ ہمیں کنعان سے جو ہم فلسطین بھی کہتے ہیں وہ ہمیں 1500 میل دور ملتی ہے. اس کا جو کنعان سے 1500 میل دور جو ان کی کیپیٹل سٹی تھی روم کی وہاں. تو شان بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ روم کے دور میں جو کنعان کے سیاسی حالات تھے وہ کس طرح کے تھے؟ جب ہم روم کے دور میں کنعان کے بارے میں سیاسی حالات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ ہم تو جب خدا یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک یہودا کے قبیلہ میں سے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو یہودی لوگ تھے اس میں سے ایک گروہ تھا، کنعانی گروہ تھا. جو کنعانی گروہ تھا کہ وہ جو یہودیوں میں سے کنعانی گروہ تھا اس کے باغی یہودی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ روم کے وہ بہت زیادہ خلاف تھا. وہ گروہ روم کے خلاف ہو کر ان سے فائٹ کرتا تھا جس کی وجہ سے روم نے بہت سے جو کنعانی یہودی تھے ان کو کراس مصلوب کیا تھا. ان کی تعداد کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا کیا ہے کہ ہزاروں میں جو کنعانی یہودی تھے انہوں نے روم نے ان کو مصلوب کیا تھا. اس لیے کیا تھا کہ وہ روم کے خلاف بہت زیادہ تھے. اسی لیے ہمیں ملتا ہے جو کنعانی ہے وہ متی مصول لینے والے جو مصول لیتے ان کے بھی وہ خلاف ان کے آپس میں جھگڑے چلتے تھے کیونکہ آپ جو روم کے ہمدرد ہیں تو آپ روم سے پیسہ کماتے ہیں، آپ روم کی ہیلپ کرتے ہیں، اس لیے بھی ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. ڈس لائک جو ان میں کنعانی گروہ تھا. تو سسٹر اس کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس کے خاندان کے بارے میں کہ جو ہیرودیس کا خاندان ہے کہ اس میں ہیرودیس کے خاندان میں جب ہم بات کرتے ہیں تو جو ہیرودیس تھا وہ جو کنعان کے 6 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا کنعان کو. اس میں سب سے ہمیں پہلے دیکھتے ہیں کہ یہودا ہے. یہودا کے ساتھ ہمیں سامریہ ملتا ہے، سامریہ کے ساتھ ہمیں گلیل ملتا ہے اور گلیل کے ساتھ ہمیں توریا اور توریا کے دکپلس ہے اور اس کے ساتھ ہمیں اپیریا ملتا ہے. یہ کنعان کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا اور یہاں ان 6 حصوں پر جو حکومت کر رہا تھا جو ہیرودیس بادشاہ تھا جو ان سارے 6 صوبوں کو سپروائز کرتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کے خاندان کے بارے میں اور زیادہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ جو ہیرودیس تھا اس کے 3 بیٹے تھے. ایک اس کے بیٹے کا نام فلپس تھا اور ایک انتپاس تھا. ایک اس کے بیٹے کا نام ارخلوس تھا جو ہیرودیس کے بیٹے ہمیں ملتے ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں کنعان میں جو ایک دریا تھا جسے ہم دریائے یردن کہتے ہیں جس پہ خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تھا. تو وہ جو دریائے یردن ہے یہ شمال سے جنوب کی طرف یہ بہتا ہے اور اس کے اوپر 2 جھیلیں آتی ہیں. ایک جھیل کا نام جسے ہم گلیل کی جھیل کہتے ہیں جس کا بہت زیادہ ذکر ہمیں خدا کے کلام میں ملتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اس کو چھوٹی جھیل کہا جاتا ہے، یہ شمال کی طرف ہوتی ہے. اس کے ساتھ ایک بڑی جھیل ہے جسے ہم بحر مردار کی جھیل کہا جاتا ہے. جو بڑی جھیل ہے یہ جنوب کی جانب ہے. اس میں آتا ہے کہ فلسطین میں جو ہمارا کنعان کا ایریا ہے اس میں ہمیں 2 جھیلوں کا ذکر بھی ملتا ہے جس میں چھوٹی جھیل گلیل کی کہا جاتا ہے اور جو بڑی جھیل ہے وہ بحر مردار کی جھیل ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں ولادت کے بارے میں کہ خداوند یسوع مسیح کی ولادت، اس میں جب ہم متی رسول کی انجیل کے بارے میں دیکھتے ہیں جو متی رسول کی انجیل کا جو مرکزی جو مطلب ہے وہ آسمان کی بادشاہی ہے. جو لفظ بادشاہی ہے یہ جو نیو ٹیسٹامنٹ میں جو یہ یوز ہوا ہے یہ 110 دفعہ ہوا ہے اور اس میں جو متی رسول کے انجیل میں یہ جو لفظ یوز ہوا وہ 53 مرتبہ یہ یوز ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو متی رسول نے یہ جو لفظ ہے آسمان کی بادشاہی کے لفظ کو سب سے زیادہ متی رسول کے انجیل میں یوز کیا. اس نے بتایا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی زمین کی بادشاہی نہیں بلکہ ہاں کی بادشاہی ہے آسمان کی بادشاہی ہے. تو متی رسول کی انجیل کا جو رائٹر ہے جو ہمیں ملتا ہے
متی رسول یہ ایک خدا کا شیر تھا، متی مسول لینے والا تھا، تو جب وہ لکھتا ہے تو اس کا جو وہ ایمفاسائز کرتا ہے وہ اس چیز کو ایمفاسائز کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک یہودی ہے اور وہ یہودا کے قبیلے میں سے پیدا ہوا ہے، اور اس میں وہ بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی زمین کی بادشاہی نہیں بلکہ وہ آسمان کی بادشاہی ہے، اور خداوند یسوع مسیح زمین کا بھی بادشاہ ہے اور آسمان کا بھی بادشاہ ہے، اور خدا باپ نے اسے زمین اور آسمان کا دونوں کا اختیار خداوند یسوع مسیح کو دیا ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں اس کے نسب نامے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو نسب نامے کا جو بیسک مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ باپ دادا کی نامور جو نامور فہرست ہوتی ہے اسے ہم نسب نامہ کہتے ہیں۔ تو نسب نامہ ہمیں متی رسول جو انٹروڈکشن کرواتا ہے متی کے انجیل میں، اس میں ملتا ہے سٹارٹ میں، تو اس کا بیسک مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ پروو متی رسول کرتا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح ہے وہ یہودیوں کی لڑی میں سے ہے، اس کی نسل میں سے۔ تو اس میں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو متی رسول کی انجیل میں نسب نامہ ہے، تو جو متی رسول کی انجیل میں نسب نامہ ہے اس پہ وہ جو زیادہ فوکس کرتا ہے وہ یوسف پر کرتا ہے۔ جو یہودیوں کے نزدیک جو نسب نامہ ہے وہ باپ کی طرف جو نسب نامہ ہے اس کو زیادہ وہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس میں جو متی رسول کی انجیل میں نسب نامہ ہے یہاں پہ خداوند کے باپ یوسف کے بارے میں زیادہ فوکس کیا گیا ہے، اور یہاں پہ جو خوشخبری بھی دی گئی ہے وہ بھی ہمیں یوسف کو ملتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ملتا ہے کہ جب ہم لوکا کی انجیل پر غور کرتے ہیں، لوکا کے انجیل میں جو نسب نامے پر غور کیا گیا ہے، زیادہ فوکس کیا گیا ہے وہ مقدسہ مریم پر کیا ہے، اور وہاں پہ جو ہمیں ملتا ہے کہ وہاں جو خوشخبری ہے وہ بھی ہمیں مقدسہ مریم کے پاس ملتی ہے کہ وہ چرواہے آتے ہیں۔ تو وہ جو مجوسیوں کا واقعہ ہے وہ ہمیں متی رسول کی انجیل میں ملتا ہے، اور جو چرواہوں کا واقعہ ہے وہ ہمیں مرکز کی انجیل میں ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم نسب نامے کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح خدا کا فرشتہ جبرائیل مقدسہ مریم کے پاس آیا تو تب خداوند کا بندہ یوسف اور مقدسہ مریم گلیل میں رہتے ہیں۔ تو جب ہم گلیل کی بات کرتے ہیں تو گلیل کے کنارے پر ہمیں کفرنہوم ملتا ہے، اور اس کے وسط میں ہمیں ناصرت ملتا ہے۔ تو جو خداوند یسوع مسیح اور مقدسہ مریم اور یوسف جو وہ گلیل میں ہمیں ملتا ہے، تو وہاں سے شنچا کا فرمان آتا ہے کہ آپ اپنے نام آ کر رجسٹر کروائیں۔ تو پھر وہ وہاں سے وہ گلیل سے آتے ہیں یہودیہ میں اپنے نام کو رجسٹر کروانے کے لیے۔ تو جب وہاں سے آتے تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پیدا ہوتے ہیں، وہاں پہ خدا یسوع مسیح کے پیدائش کا ہمیں خدا کے زندہ کلام میں سے ملتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح بھی یہودا کے جو صوبہ تھا اس میں پیدا ہو رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کو کراس بھی یہودا کے ہی صوبے میں دی گئی تھی۔ تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح وہاں پہ آتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح پیدا ہونے کے بعد ہمیں اس کا ملتا ہے کہ اس میں ملتا ہے کہ ہیرودیس جو ہوتا ہے مجوسی اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں بادشاہ سے کہ ہمیں بتا کہ وہ خدا کا جو بادشاہ خدا کی طرف سے آیا ہے وہ کہاں ہے۔ تو ہیرودیس ڈر جاتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میرے بعد میری نسل میں سے بادشاہ بنیں گے، تو اس لیے دنیاوی بادشاہ کہ میری بادشاہی چھین نہ لے۔ تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا یسوع مسیح کو جب ملتے ہیں مجوسی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہیرودیس آپ سے کوئی برا کرے تو آپ یہاں سے اس کو محفوظ رکھیں۔ تو اسی درمیان میں ہمیں فرشتے کا ذکر ملتا ہے، فرشتہ یوسف کے پاس آتا ہے متی رسول کی انجیل میں، اسے کہتا ہے تو اس کو لے کر مصر میں چلا جائے جب تک میں نہ کہوں کہ تو نے وہاں ہی رہنا ہے۔ تو ملتا ہے کہ وہاں پہ جب ہیرودیس فوت ہو جاتا ہے کہ تو اس کے بعد ہمیں ملتا ہے کہ خدا کا فرشتہ پھر یوسف کو خواب میں دکھائی دیتا ہے اور خدا اس سے کہتا ہے کہ اسے تو واپس لے کر آ۔ تو سسٹر یہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ جب ہیرودیس فوت ہو جاتا ہے وہ اس کے بعد ہمیں کون ملتا ہے کہ یہ کنعان پر کون حکومت کر رہا ہے؟ 6 صوبے تھے، 6 صوبوں پر پہلے تو ہیرودیس کر رہا تھا۔ اب یہاں پہ جو 6 صوبے ہیں ان کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا۔ جو ہیرودیس کے 3 بیٹے تھے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ جو ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا اس کو ہم نیکسٹ اپنی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کون کون صوبے پہ کون سے اس کے بیٹے کو فائز کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جب وہ مصر میں سے خداوند یسوع مسیح کو واپس لے کر آئے تو پھر وہ
गलील में चले गए और यहूदिया में क्यों नहीं ठहरे, इसकी रीज़न हम नेक्स्ट और वीडियो में वैसे भी देखेंगे। खुदा यीशु मसीह के नासरत में जाना ज़रूरी था ताकि वो नासरी कहलाए। हाँ ये भी है। तो उसमें ये भी एक बाइबल में हम जब देखते हैं वो वहाँ पे लिखा हुआ खुदा के ज़िंदा कलाम में से, जब उन्होंने देखा कि यहूदिया में जो बादशाह अरखलूस है, अरखलूस जो सख्त आदमी है, उसकी रीज़न से वो कहते हैं कि जो गलील में है, स्टिकनेस को देख के। हाँ स्टिकनेस को देखते हैं, तो वहाँ से वो देखते हैं कि जो गलील में वहाँ पे इंतपास था, वो कहता है कि इंतपास इसके बजाय ये वो बेहतर है, थोड़ा वो ठीक है। रहमदिल है, इसलिए वो गलील में चले गए और उसके साथ हमारी पेशगोई पूरी होनी थी। इसी वजह से वो गलील में वहाँ पे वो उनका बेटा इंतपास खिदमत कर रहा था। थैंक यू शान तो भाई, सिस्टर आज यही आपने एक इंट्रोडक्शन और उसकी खुदा यीशु मसीह की वलादत के बारे में, और इसके दरमियान में फरिश्ते का भी जिक्र मिलता है कि वो मकद्दस मरियम के पास आता है और खुदा की तरफ से वो उसे इस्लाम कहता है, और उसमें हमें मिलता है कि रूल कुद्दस की कुदरत से खुदा यीशु मसीह पैदा होते हैं। जी बिल्कुल। तो शान भाई आज आपने बहुत खूबसूरत तरीके से तारीखी और जोग्राफियाई लिहाज से मसीह यीशु की पैदाइश और उस एरिया के बारे में हमें बताया। तो दुआएं हमारा बिलीव है कि सुनने वाले तमाम बहन भाइयों के लिए ये बाइस बरकत होगा। आमीन। आमीन।